بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے سلسلے میں کل میں نے قلعہ لاہور کے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قلعہ لاہور تاریخ کی نظر میں۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ قلعہ لاہور کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی، چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1025 عیسوی سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ 1241 میں منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1267 میں سلطان غیاث الدین بلبن نے دوبارہ تعمیر کرایا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور کی افواج کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ 1421 میں سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 1432 عیسوی میں قلعے پر کابل کے شیخ علی کا قبضہ ہو گیا اور اس نے قلعے کو شیخہ کھوکھر کے تسلط کے دوران میں پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرتے ہوئے اس کی مرمت کروائی۔ 1566 عیسوی میں مغل فرما روا اکبر نے پکی اینٹوں کی کاریگری سے اس کی پرانی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروائی اور شاید اسی وقت اس کو دریائے راوی کی سمت وسعت دی۔ اکبر نے دولت قلعہ خاص و عام بھی تعمیر کروایا جو جھروک درشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ مسجد، دروازہ وغیرہ بھی بنوایا۔ 1618 میں جہانگیر نے دولت قلعہ جہانگیر کا اضافہ کیا۔ 1631 میں شاہ جہاں نے شیش محل تعمیر کروایا۔ 1633 میں شاہ جہاں نے خوابگاہ، حمام، خلوت خانہ اور موتی مسجد تعمیر کروائی۔ 1645 عیسوی میں شاہ جہاں نے دیوان خاص تعمیر کروایا۔ 1674 عیسوی میں اورنگزیب نے انتہائی جسیم عالمگیری دروازہ لگوایا۔ 1799 عیسوی یا 1839 عیسوی، اس دوران شمالی فصیل جو کھائی کے ساتھ واقع ہے، سنگ مرمر کا ہتھ ڈیرا، حویلی مائی جندہ، 12 دری، راجہ دھیان سنگھ کی تعمیر رنجیت سنگھ نے کرائی، ایک سکھ حکمران جو 1799 تا 1839 تک حاکم لاہور رہا۔ 1927 میں قلعے کی جنوبی فصیل کو منہدم کر کے اس کی مضبوط قلعہ کی حیثیت کو ختم کر کے اسے برطانیہ نے محکمہ آثار قدیمہ کو سونپ دیا۔ ایک روایت سے کہا جاتا ہے کہ قلعے کو سلطان محمود غزنوی کی طرف سے متعین کردہ گورنر لاہور ملک ایاز نے تعمیر کروایا تھا۔ تعمیری ڈھانچہ: مغلیہ سلطنت میں کابل، ملتان اور کشمیر کے فرما رواؤں کے حملوں کے پیش نظر لاہور کی جغرافیائی اہمیت اس بات کی متقاضی تھی کہ قلعہ لاہور کو پکی اینٹوں کی کاریگری کر کے ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے۔ اس کی تعمیری ڈھانچے میں فارسی رنگ جھلکتا ہے جو مختلف شاہوں کی فتوحات کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ قلعہ واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ منتظم جو تمام تر داخلی راستوں سے بخوبی جڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تمام باغیچے اور شاہی حاضرین کے لیے دیوان عام بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا حصہ نجی و خفیہ رہائش گاہوں پر مشتمل ہے جو شمالی سمت میں صحن اور دلانوں پر پھیلے ہوئے ہیں جن تک رسائی کے لیے ہاتھی دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اس میں شیش محل بھی شامل ہے۔ وسیع آرام دہ کمرے اور چھوٹے باغیچے بھی اس میں موجود ہیں۔ بیرونی حصے کی دیواریں نیلی فارسی کاشی کاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ اس کا اصل داخلی راستہ مریم زمانی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ بڑا عالمگیری دروازہ حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے، جہاں عظیم الشان
بادشاہی مسجد بھی واقع ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔